والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین. احوال الجد وہی اربعہ. پچھلے درس میں احوال الاب ہم نے پڑھے تھے کہ اب کے جو ہے وہ بھی 4 حالات ہیں اور وہ جو ہے اس درس میں بیان ہو چکے تھے، اور اس میں اس کے بعد ایک حال تو یہ کہ اس کو سدس ملے گا، دوسرا یہ کہ اس کو سدس اور ساتھ میں جو ہے فرضی حصہ ملے گا، تیسرا یہ جو ادھر سے محذوف ہو چکا ہے، تیسرا کیا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ میت کی اولاد نہ ہو تو باپ تو والد کو تعصیب سارا مال عصوبت میں ملے گا، اور وَإِذَا تو یہ جو ہے اس کا طریقہ ہوگا، اور باپ زندہ ہوگا تو جد کو دادا کو کچھ نہیں ملے گا. دادا کے احوال کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، یعنی والد کے والد کا. وہی اربعۃ، یہ 4 حالات ہیں، ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے. دادا جو ہے سب سے پہلی شرط تو اس کو یہ ہے کہ جد کو میراث کب ملے گی؟ جب والد نہ ہو. عدم وجودی الوالد، یہ ولد نہیں، یہ والد ہے، کہ جب والد نہیں ہوگا تو جد کو میراث ملے گی. اچھا بھائی، کتنی میرا فرمایا کہ جو باقی بچتا ہے وہی ملے گا. دیکھیں ایک مسئلہ اس میں، ایک زوج ہے خامن، اور ایک جو ہے وہ جد ہے، تو اس کو جو ہے اپنا حصہ دے دو آدھا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. یہاں پر اولاد نہیں ہے تو خامن کو آدھا مل گیا، اب آدھا باقی ہے، فرمایا کہ یہ جد کو دے دو. ٹھیک ہے، اب آ جائیں ادھر، یہ دوسری حالت بھی پڑھ لیتے ہیں جو ہم نے یہاں پہلے نمبر پہ لکھی ہے. فرمایا کہ جد کو چھٹا حصہ کب ملے گا؟ فرمایا جب ملے گا جب میت کی اولاد ہوگی. میت کی اولاد ہے تو جد کو چھٹا ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. ماں باپ کو چھٹا ملے گا اگر میت کی اولاد ہوگی. یہ دیکھیں یہاں پر میت کی اولاد ہے نا، بیٹا ہے ایک، اور دوسرا جو ایک جد باقی رہ گیا، تو بیٹے کو تو کیا کرو، جد کو چھٹا حصہ دے دو. 6 سے مسئلہ بنا کے جد کو چھٹا دے دو، اور باقی جو 5 بچیں گے وہ بیٹے کو دے دو. امام ابو عبداللہ الرحبی جو کہ 577 میں ان کی وفات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں وَحُقَّ أَن نَّشْرَعَ فِي التَّعْصِيبِ بِكُلِّ قَوْلٍ مُوجَزٍ مُصِيبٍ فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ مِنَ الْقَرَابَةِ أَوِ الْمَوَالِ أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهُ فَهُوَ أَخُو الْعُصُوبَةِ الْمُفَضَّلَةِ كَالْأَبِي وَالْجَدِّ وَجَدِّ الْجَدِّ وَالْإِبْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ. أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة كالأب والجد. جیسا کہ بھائی اب ہو یا جد ہو تو ان کو جو ہے باقی مال ملے گا. تو یہاں پر یہ باقی مال جو ہے اس کا یہاں پر آئے گا بیان. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پر جد کو ہم نے فرض حصہ دیا ہے، باقی مال یہاں پر ابن کو ملا، یہ عصوبت ہے. جد کو جو ہے باقی کہاں ملے گا؟ یہاں ملے گا. والد بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو فہو اخو العصوبۃ المفضلہ. جو عصوبت میں جو بھائی ہے اس کو دے دو. یہ نہیں کہ سگا بھائی، یعنی جو بھی بندہ ہے تمہارے خاندان کا میت کے قریب تر. یہاں پر زوج کے بعد کون ہے؟ جد ہیں، تو اس کو جو ہے مال مل جائے گا. اور عصوبت کی جو ہے وہ ترتیب عصبات کی میں نے بیان کی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عصبات میں ابن دیکھا جائے گا، اس کے بعد ابن نہیں ہوگا تو اب کو ملے گا، وَإِنْ عَلَا اب نہیں ہوگا تو جد کو. یہ بھی نہیں ہے، اب اور جد بھی نہیں ہے تو بھائی کو ملے گا جو ماں کی طرف سے نہیں ہے، جو ماں باپ کی طرف سے سگا بھائی ہیں یا باپ کی طرف سے ہیں ان کو ملے گا. ماں باپ والا بھائی ہوگا تو صرف باپ والے کو نہیں ملے گا، کیونکہ جو شقیق ہے، جو سگا بھائی ہے وہ زیادہ قریب ہے، اس کو پہلے ملے گا. اس کے بعد جو ہے وہ عم کا جو ہے وہ درجہ ہے. تو یہ 4 ایسے ہیں، ابن، اب، اخ، جد، یہ 4 جو ہے ان کے درجات ہیں. تو یہاں پر دیکھیں زوج ہیں، زوج کو ہم نے فرض حصہ دے دیا. اب دوسرا بھائی ابن تو اس کا ہے نہیں،
تو دوسرا جو مرتبہ اس میں تعصیب میں عصوبت میں وہ ہے اب کا، اور اب جو ہے یہاں پر تو نہیں ہے لیکن جد ہے، تو جد کو اب والا حصہ ملے گا. بھائی دلیل کیا ہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. سورہ یوسف میں کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ، میں نے اپنے والدین کی دین کی تابعداری کی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تو اللہ نے ان کو اب کہا ہے حالانکہ وہ ہم سے بہت دور ہیں. اور اسی طرح کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے والد کو اور والدہ کو جنت سے نکالا تھا، حالانکہ وہ تو بہت دور ہیں، ہمارے ان کے درمیان بہت ساری نسلیں ہیں. تو والد کا والد جو ہے وہ والد ہی ہوتا ہے، جس طرح بیٹے کا بیٹا جو ہے بیٹا ہوتا ہے. یہ جو ہے طریقہ ہے. دلیل اس کی ہے، یہاں پر میں نے لکھی تھی، فائل میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا، یہاں سے دلیل وہ محذوف ہو گئی ہے. تو یہ تو عصوبت کا ذکر ہو گیا. بھائی یہ والا نہیں پڑھا ہم نے. تو یہ آپ سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی جد کو فرض حصہ بھی ملے گا اور باقی بھی ملے گا. بھائی یہ کب ہوگا؟ جب میت کی صرف بیٹی ہوگی. دیکھیں یہاں پر ایک میت ہے اور اس کی صرف بیٹی ہے، بیٹی کو ہم نے دے دیا آدھا مال، مسئلہ بنا 6 سے، آدھا مال اس کو دے دیا، باقی رہ گیا آدھا. اب آدھے میں چھٹا حصہ جد کا ہے اور باقی بھی جد کا ہے، تو چھٹا حصہ یہ ہم نے سدس جد کو دے دیا. اب باقی کتنا رہ گیا بھائی؟ 3 اور 1 4، باقی رہ گیا 2. یہ 2 بھی جد کو دے دو تاکہ یہ 6 پورا ہو جائے، کیونکہ یہ عصوبت بھی لے کر جائے گا. یہ ایک جو یہ فرضاً لے کر گیا ہے اور ایک 2 جو ہے تعصیماً لے کے گیا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل فرمائیں گے للآیہ کہ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. میت کی اولاد ہوگی تو والدین کو، والد کو جو چھٹا ملے گا، تو یہاں چھٹا ہم نے اس کو دے دیا. اب باقی بھی مال رہ گیا ہے، 2 اور باقی ہیں، تو فرمایا الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فرائض ان کے اہل کو دے دو جو اس کے حقدار ہیں، پھر بھی جو باقی رہ جائے تو وہ سب سے پہلا وہ مرد جو میت کے نزدیک ہے اس کو دے دو. کیسے نزدیک ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے نزدیک کون ہے؟ ابن. عصوبت کی ترتیب میں نے بتائی تھی، ابن، پھر کون ہے؟ پھر بھائی اب ہے، وہ بھی نہ ہو تو پھر اخ ہے، وہ بھی نہ ہو تو پھر عم ہے. تو یہ 4 ہیں. ان میں سے جو میت کے زیادہ قریب والا زندہ ہو اس کو مل جائے گا. یہاں پر جد ہے تو جد کو ہم دے دیں گے. ابن تو ہے نہیں، ابن ہوتا تو پھر مسئلہ الگ ہی ہوتا، تو جد کو ہم یہاں پر باقی دے دیں گے. تو یہ 4 احوال جو ہیں احوال الجد یہ آج کے درس میں ہیں. سدس جد کو کب ملے گا؟ جب میت کا ایک بیٹا ہو اور کوئی وارث نہیں ہو، تو بیٹے کو جد کو جو ہے چھٹا مل جائے گا، باقی جو ہے بیٹا لے جائے گا. اچھا بھائی جد کو جو ہے سدس اور باقی یہ کب ملے گا؟ جب میت کی بیٹی ہو اور کوئی نہ ہو، تو بیٹی کو فرض حصہ مل جائے گا، باقی جد کو مل جائے گا تعصیباً و فرداً، فرداً و تعصیباً. صرف باقی کب ملے گا؟ عصوبت. فرمایا کہ جب میت کی اولاد نہ ہو، میت کلالہ ہو، یہ زوج جو یہ وفات ہو گیا، اس کی بیگم وفات ہو گئی، صرف ایک خاوند اس کا باقی ہے، تو اس کی جو اس کا جو جد ہے میت کا جد جو ہے وہ باقی مال لے جائے گا. فرض ہم زوج کو دے دیں گے، باقی اس کو مل جائے گا. اور فرمایا کہ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کبھی کبھی جد کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جب وجود الاب، جب اب زندہ ہوگا تو جد کا کوئی حصہ مال کے اندر نہیں ہے. دیکھیں زوج اب جد، زوج کو ہم نے دیا نصف، باقی لے گیا، اب جد کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے طریقہ ہے. الجد کل اب، اس کی دلیل یہ میں نے ذکر کر دی، یہ بھی میں نے ذکر کر دیا. اور اسی طرح امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین اور خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زمانے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ الجد کل اب، جد جو ہے وہ بالکل باپ کے جیسا ہے. اور اس پر جو ہے وہ لم یذکر ان احدا خالف ابا بکر، ان احدا
خالف ابا بکرین، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کسی نے نہیں کی ان کے زمانے میں، اور صحابہ جو ہے موجود تھے، تو پتہ چلا کہ اس پر ان کا اجماع ہے۔ یہ جو ہے اس سے جو ہے وہ 4 ایسے مسائل ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا اس میں بھی جد کو جو ہے وہ اب کی طرح جانا جائے گا یا نہیں جانا جائے گا۔ اس میں جو ہے راجح قول آپ یہی رکھ لیں کہ جد جو ہے وہ کل اب ہے یا نہیں، اس میں آپ راجح قول یاد کر لینا۔ یہ جو ہے کیا ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے لکھ دی ہے۔ الاب فرمایا کہ الجد کالاب الا فی 4 مسائل، جد جو ہے بالکل باپ کی طرح ہے، لیکن 4 ایسے مسائل ہیں کہ جس میں جد جو ہے وہ باپ کی طرح نہیں ہے۔ فرمایا پہلا مسئلہ الاب یحجب ام الاب ولا یحجبها الجد، فرمایا کہ ام الاب جو ہوگی، ام الاب جب اب ہوگا تو ام الاب کو میراث نہیں ملے گی، لیکن جب جد ہوگا تو ام الاب جو ہے یہ تو یہ جد کی بیگم ہے، تو اس کو جو ہے 6ٹھا حصہ ملے گا۔ یہ دیکھیں اب جو ہے اب اور جدہ، اب ہے تو جدہ کو کچھ نہیں ملے گا من جہت، یعنی والد ہے تو والد کی ماں کو میراث نہیں ملے گا، والد میراث لے جائے گا، آگے نہیں چھوڑے گا میراث۔ لیکن اگر والد نہیں ہے، جد ہے، تو جدہ کو 6ٹھا حصہ ملے گا۔ یہ سدس سے مسئلہ بنے گا، 6ٹھا حصہ ہم نے جدہ کو دے دیا اور جد جو ہے وہ باقی لے جائے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ، یہ تو واضح مسئلہ ہے، اس میں والد اور دادا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ یہاں پر اختلاف ہو یا یہاں پر ترجیح ہو۔ واضح مسئلہ ہے کہ جب اب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے، اب میت کا اب ہے تو میت کے اب کی ماں کو تھوڑی ملے گا، بس اب لے جائے گا اپنا حصہ، آگے تھوڑی جانے دے گا مال۔ لیکن اگر اب کی جگہ جد ہوگا تو پھر جو ہے وہ جدہ کو میراث ملے گی، 6ٹھا حصہ اس کو ملے گا۔ دوسرا مسئلہ اذا كان الورثة ابوین احد ابوین واحد الزوجین فالام ثلث الباقی، ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں جو ہے وہ فقہا ان کی تعبیر تھوڑی مختلف ہے، لیکن علماء نے ثلث الباقی کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے تأدبا مع القرآن، کیونکہ قرآن میں ماں کے لیے ثلث کا ذکر آیا ہے، جب اولاد بھی نہیں ہو، جمع من الاخوان بھی نہیں ہو، بھائی بھی نہ ہو، تو ثلث ملے گا۔ تو یہاں پر انہوں نے ثلث الباقی کہا ہے تأدبا مع القرآن، نہیں تو وہ حقیقت میں سدس ہی بنتا ہے، فقہا نے ڈائریکٹ سدس اس کا نام رکھا ہے۔ فرمائے کہ وہی کان مکان الاب جد فللام ثلث الکل۔ دیکھیں جی ایک مسئلہ ہے، اس میں ایک اب ہے اور ایک ہے اور ایک زوجہ ہے، تو آپ سے کہا گیا اذا كان الورثة احد ابوین اذا كان الورثة ابوین، ورثہ میں دونوں جو ہے وہ ماں باپ موجود ہیں، واحد الزوجین، اور اسی طرح یا زوج ہے یا زوجہ ہے مسئلے کے اندر، فللام ثلث الباقی۔ تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں اس مسئلے میں مسئلہ یہاں پر کتنے سے بنے گا، باپ کو تو باپ کے لیے کتنا ہے، حقیقت میں اس کے لیے سدس ہے، ماں کے لیے ثلث ہے، یہاں پر ماں کا حصہ یہاں بڑھ رہا ہے باپ سے، زوجہ کے لیے یہاں پر ربع ہے، تو ان دونوں کا حصہ جو ہے باپ بیچارے سے بڑھ رہا ہے، باپ کا کتنا ہے سدس، زوجہ کا کتنا ہے ربع، اور ماں کا کتنا ہے ثلث یہاں پہ بن رہا ہے۔ قاعدے کے مطابق مسئلہ کتنے سے بنے گا، ربع اور سدس، مسئلہ 12 سے بنے گا، ان 12 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا۔ اب تقسیم آپ نے قاعدے کے مطابق نہیں کرنا، تقسیم کیسے کریں گے، تقسیم ایسے کریں گے زوجہ کو تو اس کا حق پورا دے دو، ربع دے دیا نا، 12 میں سے آپ نے ربع نکالا تو بھئی کتنا بچا 9، اب 9 جو بچے گا تو آپ سے کہا گیا ہے کہ فللام ثلث الباقی۔ دیکھیں 9 کتنا ہے، 9 جو ہے 12 میں سے آپ نے ربع نکال دیا تو 9 بچا ہے، تو 9 کا جو ثلث ہے یہ ماں کو دے دو، 9 کا ثلث کیا ہے 3 ہے، اس کو دے دو، باقی کتنا بچے گا 6، یہ باپ کو دے دو، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے زیادہ میراث ملتی ہے، بلکہ ڈبل ملتی ہے،
اور یہاں پر اگر ہم قاعدے کے مطابق چلیں گے تو کیا ہوگا، ماں کا حصہ جو ہے باپ سے زیادہ ہو جائے گا، اس لیے یہاں پر جو ہے یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر قاعدے کے مطابق یہاں پر چلنا ہوگا تو پھر ماں کو کتنا ملے گا، ماں کو ملے گا 4، یہاں پر 12 کا ثلث ہوگا 4، 4 اور 3 ہوگا 7، اور باپ کو جو ہے وہ باقی ملے گا 5۔ تو یہاں پر جو ہے ماں کا حصہ پھر زیادہ ہو رہا اور باپ کا حصہ پھر کم ہو رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے اس کا استثناء کیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ علماء کے درمیان وَهَذَا هُوَ مَعْمُولٌ بِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف الْجَدُّ كَالْأَبِّ فِي الْحَالَتَيْنِ، اور اس میں جو ہے امام ابو یوسف کا ان دونوں میں بھی یہی فتویٰ ہے کہ الجد کالاب، امام ابو یوسف کہتے ہیں۔ لیکن اس میں راجح یہی ہے کہ یہ والا جو مسئلہ ہے اس میں کے لیے ثلث الباقی ہے، زوجہ کو آپ نے پورا حصہ دے دینا ہے، باقی جو مال بچ گیا اس کا ثلث ماں کو دے دو، اس کے بعد بھی جو باقی بچ گیا تو وہ سارا جو ہے وہ والد کو دے دو، یہ اس کا ہوگا طریقہ۔ اچھا جی، اب اگر زوجہ کی جگہ یہاں پر زوج ہوگا، اب کی جگہ یہاں پر جد ہوگا، جد، تو پھر کیا ہوگا، فرمایا کہ پھر تو کو جو ہے اس کا حصہ جو ہے کو ثلث الباقی نہیں ملے گا، کو ثلث الکل ملے گا۔ پھر اس کا طریقہ کیا ہے، مسئلہ آپ 12 سے بنائیں گے، ربع آپ نے اس کو دے دیا، ثلث الکل کتنا ہے، وہی 12 کا ثلث ہے 4، یہ اس کو دے دو، اور باقی دے دو جد کو، جد جو ہے 5 یہ مل جائے گا اس کو۔ تو فرمایا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں الاب لیس کالجدی فی هذه المسئلہ، تو یہ بڑا آسان ہے۔ امام ابو یوسف کا مذہب یہ ہے کہ یہاں پر بھی باپ جو ہے وہ جد جو ہے وہ باپ کی ہی طرح ہے، الجد کالاب، امام ابو یوسف سیدھا سیدھا کہتے ہیں۔ یہ جو ہے اجتہادی مسئلہ ہے، البتہ چونکہ قرآن نے ماں کے لیے ثلث کا ذکر کیا ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو ثلث ملے گا تو انہوں نے جو ہے وہ ڈائریکٹ ثلث دے دیا ہے، اور علماء نے اس کو جو ہے وہ ثلث الباقی کے نام سے پکارا ہے، کہ کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں ثلث یہ آپ دیکھ لیں تو یہ 12 کا ثلث نہیں بن رہا، 12 کا ثلث بنتا ہے 4، اور یہاں پر ہم نے ماں کو کتنا دیا ہے 3، اب ہم اور 3 جو ہے یہ تو 12 کا ثلث نہیں ہے بلکہ ربع ہے 12 کا، تو یہاں پر اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ ثلث الباقی ہے، کہ قرآن کے ساتھ ہماری عبارت برابر ہو جائے۔ تیسری حالت کہ جس میں جد جو ہے وہ باپ کی طرح نہیں ہے، الجد یحجب الاخوہ مطلقا عند ابی حنیفہ، یہ بھی اس میں راجح یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی ہو، جب جد ہوگا تو بھائی کو کوئی میراث نہیں ملے گی، وہ هو الظاہر، وقال صاحبہ والجمہور یحجبون بالاب دون الجد، کہ جو بھائی جو ہیں جد کے ساتھ میراث لے کے جائیں گے، وہ ایسا نہیں ہے کہ باپ ہوگا تو بھائیوں کو نہیں ملے گا، میت کے بھائیوں کو، لیکن جد ہوگا تو بھائیوں کو بھی ملے گا، اور جد ہوگا تو بھائیوں کو بھی ملے گا۔ یہ جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ وہ اس کے ساتھ شریک ہوں گے اور برابر ہوں گے، جو 2 بھائی ہوں گے، ایک جد ہوگا تو سب کو ایک مل جائے گا، اور ایک اور اسی طرح اگر وہ 2 سے زیادہ ہوں گے تو پھر اس میں ان کی تفصیل ہے کہ جد کو جو ہے وہ سدس دے دو، یعنی یہ کہ جد سے وہ زیادہ مال لے کر نہیں جائے، تو یہ جو ہے ان کی اس میں تفصیل ہے، جو کہ آگے انشاءاللہ اپنی جگہ پر وہ آئے گی، وہ میں نے یہاں پر ایک جدول میں نے لکھا ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یہاں پر بس آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ الجد یحجب الاخوۃ مطلقا عند ابی حنیفہ، بس یہ مسئلہ آپ یاد کر لیں۔ الجد کالاب، ایک مسئلے میں بھائی بھی ہیں اور جد بھی ہیں، آپ کہو کہ الجد کالاب، جد کو میراث دے دو، بھائیوں کو کچھ بھی نہ دو، کیونکہ الجد کالاب، اتنا سا آپ یاد کر لیں، اس اختلاف میں نہ پڑھیں کہ صاحبین کا قول یہ ہے، جمہور کا قول یہ ہے، یہاں پر یہ رہنے دیں، یہ انشاءاللہ آگے اپنی جگہ پر آئے گا۔ وہ میں نے اس کا بڑا زبردست ایک جدول میں نے بنایا ہے، اور بڑے آسان طریقے سے جمہور کا مذہب میں نے حل کیا ہے، جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے انشاءاللہ میں وہ اس جدول میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب شاید وہ جدول اس کتاب میں نہیں ہے، لیکن وہ میں الگ انشاءاللہ اس میں آپ کے آگے بیان کروں گا۔
الرابع وهذه المسألة ترد عند أبي يوسف فقال إذا ترك الميت ابن المعتق وأبا المعتق فللأب السدس والباقي للابن بخلاف الجد فإن المال كله لابن المعتق دون جد وعند الطرفين والجمهور المال كله لابن المعتق في الحالتين. یہ بھی جو ہے پھر بعض تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ یہ حل کریں گے آپ کے سامنے تو پتہ چلے گا. یہاں پر آپ راجح قول یاد کر لیں. راجح قول یہاں پر یہ ہے کہ اذا ترک المیت ابن المعتق و اب المعتق. اب دیکھیں ایسا ہوا ایک شخص جو ہے وہ اس کی وفات ہوئی اور وہ معتوق ہے، آزاد شدہ غلام ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اس کا وارث، لیکن جو اس کا آقا ہے جس نے اس کو آزاد کیا تھا اس آقا کا بیٹا زندہ ہے اور باپ بھی زندہ ہے، تو راجہ قول یہ کہ بیٹے کو مال دے دو، باپ کو کچھ بھی نہ دو کیونکہ پہلے بیٹا ہے. یہ جو ہے اس کا طریقہ ہے. واللہ عالم. یہ بعض اسئلہ ہیں، یہ آپ نے حل کر دینے ہیں. اور جمہور کا جو مذہب ہے وہ میں نے یہاں پر الگ جدول میں لکھا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے درس میں اس کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھاؤں گا کہ جو اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. انتہائی آسان ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.